کیا نبی ہونے کے لیے تبلیغ یہ لازم ہے، یا نبوت ملنے کے لیے 40 سال کی عمر ہونا یہ ضروری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جی، میں جس طرح کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبوت ملنے کے لیے 40 سال کی عمر کی قید اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عالم روح سے نبوت عطا فرمائی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ ہاں، تبلیغ کا وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو ہے اس کے مطابق تبلیغ کا حکم آتا ہے، تو 40 سال کی قید نبوت کے لیے نہیں ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یا 4 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جن میں سے 2 حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام، ان کا مبعوث ہونا 40 کے اندر قرآن پاک کی آیات میں مذکور ہے، اور 2 انبیاء کرام ہیں جن کا تفسیر روح البیان کے اندر تذکرہ ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر شریف میں وہ نار نمرود کے اندر پھینکے گئے، جبکہ تبلیغ نبوت کا کام پہلے سے شروع کر رکھا تھا۔ 18 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو 40 سال کی قید لگانا یہ کسی طور پر صحیح نہیں ہے۔ وہی آیا مقدسہ سورہ احقاف کے اندر حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، اس کے تحت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں اشتراط الاربعین فی حق الانبیاء لیس بشیء، انبیاء کرام کو نبوت ملنے کے لیے 40 سال کی قید لگانا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی نصوص موجود ہے کہ انبیاء کرام کو عالم ارواح سے نبوت ملی ہے اور اس میں انقطاع و زوال نہیں ہے۔ البتہ اعلان اور تبلیغ کا کام حکمت الہیہ کے تحت مخصوص زمانے میں ہوا۔ اکثر انبیاء کرام کی بعثت اور ان کی تبلیغ 40 سال کی عمر شریف سے شروع ہوئی، لیکن کئی انبیاء کرام اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ فرماتے رہے۔ تو دوسری بات کہ نبی کے لیے تبلیغ ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی غلط ہے کہ نبی اللہ کے لیے تبلیغ ضروری ہے۔ اس پر میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کی کتاب مدارج النبوہ سے آپ کی خدمت میں اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے گا، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بر مذہب محدثین در نبوت تبلیغ و انذار شرط نیست۔ نبی اللہ کی نبوت کے لیے امت کے محدثین کا مذہب یہ ہے کہ تبلیغ کرنا اور لوگوں کو ڈرانا یہ شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد بروایت 3 سال تک حضور نے عمومی تبلیغ نہ فرمائی۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ تھے؟ آپ کے قول کے مطابق بھی پہلی وحی کے بعد تو آپ نبی مانتے ہیں۔ ویسے ہم عرض کریں گے تحقیقات کے اندر مولوی اشرف سیالوی صاحب نے اس زمانے کی نبوت کو بھی نعوذ باللہ محل نزاع قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ پہلی وحی کی نازل ہونے کے بعد بھی آپ نبی ہیں۔ تو تاہم دیکھیے گا 3 سال تک سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی، پہلی وحی کے نزول کے بعد، حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیا مقدسہ نازل فرمائی جو تبلیغ کے لیے الگ حکم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ حکم تبلیغ ہے، یہ الگ دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک وہم جو وہ صاحب مجہول التعارف ہیں انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا حضور نعوذ باللہ گناہ دیکھ کر تقیہ کرتے رہے، چھپاتے رہے؟ تو میں الزامی طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 600 سال کے بعد سید الانبیاء کو دنیا میں ظاہر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صحیح بخاری شریف کے آخر میں حدیث ہے 600 سال اللہ جل شانہ نے گناہوں کا ملاحظہ فرمایا، ان کو روکنے کا انتظام نہیں فرمایا، قادر مطلق ہے، ما ہوا جوابکم ہوا جوابنا۔ لیکن آئیے اسلام کی دعوت یہ ہے کہ نبی کی تبلیغ اللہ کے حکم اور اس کی حکمت سے ہوتی ہے،
یہ اللہ ہی جانے اور اس کا رسول جانے، لیکن جب اللہ جل شانہ نبی کو حکم دیتا ہے تو تبلیغ ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کے لیے تبلیغ ضروری ہے، نبی تبلیغ نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے، تو اب بتائیے گا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے تو کائنات کے سارے احوال ہیں، ہمہ وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جیسے وہ چاہے۔ شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ دنیا فسق و فجور پر اپنا آپ ظاہر کرے اور وہ قابل اصلاح ہو جائے تو نبی اللہ تشریف لا کر اصلاح کرے ان کی، یا اور حکمتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تاہم عقیدے کے اندر نبوت ملنے کے لیے تبلیغ ضروری نہیں ہے کہ پھر فور تبلیغ ہوگی، تب اللہ تعالیٰ الگ دیتا ہے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے نزول کے بعد بھی 3 سال یہ حکم نہیں دیا، 3 سال گزرنے پر حکم دیا۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ نبی اللہ کے لیے تبلیغ ضروری ہے۔ حضور نبی ہوتے تو 40 سال سے پہلے بھی تبلیغ فرماتے۔ ایک اور وضاحت یہ بھی غلط ہے کہ حضور نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ کون نہیں جانتا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی 40 سالہ حیات طیبہ میں تبلیغ نہیں فرمائی۔ حضور کی ذات اقدس صادق اور الامین کے لقب سے مشہور تھی، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے تھے، صرف دعوی نبوت نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 سال کی عمر شریف پر ہوا، لیکن معاشرے کے اندر نیکی، بھلائی اور اپنی ذاتی عبادت غار حرا میں اور دیگر امور یہ سارے کے سارے رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25 سال کی عمر شریف میں جب نستورہ راہب کے سامنے تجارت کے معاملے میں مکالمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ بتوں کی قسم اٹھائیں، فرمایا میں ان کی نہیں اٹھاتا، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے اس بنیاد پر دیکھا کہ یہ ھذا نبی آخر الانبیاء، نستورہ راہب کہنے لگا یہ ہے نبی جو آخری نبی ہے، تو اس نے آپ کی زیارت کی، مہر نبوت کی، بوسہ دیا، حضور کو چوما اور حضور کا کلمہ پڑھ کے نفلی ایمان بھی قبول کیا۔ ایمان لانا فرض تو تب ہوا جب اللہ کے نبی نے دعوت دی ایمان لانے کی، لیکن کسی کو خدا کی طرف سے معرفت حاصل ہو جائے اور حضور کو پہچان کر وہ مسلمان ہو جائے تو یہ اس کا ایمان نفلی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے حضرت ورقہ کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے نبوت کا زمانہ پایا ہے مگر ظہور نبوت کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے صحابی نہ بنے لیکن مومن بن گئے کہ حضور کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس لیے صحابی بننے میں اختلاف ہے کہ کیونکہ صحابی بعض علماء فرماتے ہیں کہ صحابی تب بنیں گے جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، ایمان لانے کے لیے حکم فرمایا، اس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ صحابی بنیں گے۔ تاہم یہ تو صحابی بننا تو اختلافی مسئلہ ہے۔ تاہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا مگر ظہور نبوت کا زمانہ نہ پایا۔ یہ صاحب جو ایسے کمزور استدلالات پیش کرتے ہیں 40 سال کے ہو گئے تو عمر شریف ہوئی، تو 40 سال کے ہو گئے تو نبوت شریف ملی وغیرہ، اس قسم کے ظہور نبوت کا معنی کہاں سے آیا؟ تو یہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدارج النبوہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں آمدہ است کہ چون وقت ظہور نبوت نزدیک رسید محبوب گردانیدہ شد نزد وے صلی اللہ علیہ وسلم خلوت و گوشگیری از خلق پس بخلوت می نشست در کوہ حرا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی نبوت کے ظہور کا زمانہ قریب ہوا تو آپ کو غار حرا میں گوشہ نشینی پسند آئی۔ تو ظہور نبوت کی اصطلاح محدثین نے استعمال فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے نبوت کا اظہار، نہ کہ نفس نبوت ملنا۔ تو لہذا یہ دونوں باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ 40 سال کی عمر شرط ہے نبی کے لیے اور تبلیغ شرط ہے نبی کی۔